یہ شمع جلتی ہے، اپنے کو قربان کرتی ہے، ہر ایک کو روشنی دیتی ہے۔ اس شمع اس شمع کی کتنی ضرورت ہے، اس شمع کا احسان سب پر ہے۔ دیکھیے کہ نہیں، شمع جل گئی، روشنی آ گئی، ہر ایک نے اپنے کام شروع کیا، چاہے بادشاہ ہو، چاہے غریب ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے امیر ہو، چاہے مرد ہو، عورت ہو، ہے ہر ایک اپنا کام شروع کرتا ہے کہ نہیں؟ یعنی شمع اپنے کو قربان کر دیتی ہے۔ شمع کا احسان سب پر ہے، شمع کا قرضہ سب پر ہے، سب شمع کے قرضدار ہیں، شمع کسی کی قرضدار نہیں ہوتی، موم بتی کسی کی قرضدار نہیں۔ متوجہ ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جب آفتاب رسالت، آفتاب امامت کبھی پردے میں چلا جاتا ہے اور ظلم و جور کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جاتا ہے، جب ظلم کا اندھیرا، ستم کا اندھیرا، بدکرداری کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، دھوکہ بازی کا اندھیرا جب چھا جاتا ہے، ایسا اندھیرا کوئی کچھ نہیں کرتا تو کوئی شہید آگے بڑھتا ہے جو اپنے کو قربان کر کے، اپنا وجود مٹا کے دنیا کو اتنا روشن کرتا ہے، وہ دنیا کو روشنی دیتا ہے، وہی شہید ہوتا ہے۔ وہی شہید اس کو کہتے ہیں جب ظلم و ستم ہونا۔ اور اس کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ شہید اس لیے کہتے ہیں، ایک یہ گواہ ہوتا ہے، کس کا گواہ؟ ظالم کا گواہ، کتنا ظلم کیا۔ کل جب ظالم کو عدالت کے کٹگرے میں کھڑا کر دیا جائے گا، کتنا ظالم تھا یزید، کتنا ظالم تھا شمر، کتنا ظالم تھا ابن سعد، اس وقت جو گواہی دے گا وہ شہید ہے، یہ گواہی ہے۔ مگر سب سے بڑا اس شمع کا احسان، شہید کا احسان، توجہ سے سنیے گا۔ اسی لیے کائنات میں جب ظلم و جور کا اس طرح اندھیرا چھا گیا، عورتوں کے حقوق ضائع، بیٹی کے حقوق ضائع، ماں کے حقوق ضائع، بیوی کے حقوق ضائع، جوانوں کے حقوق ضائع، ہر طرف ضائع ہی ضائع۔ بلکہ جو تخت پر بیٹھا تھا شراب کھار تھا، بندروں سے کھیلتا تھا، اتنا اندھیرا چھا گیا تھا۔ سنیے، ماں کو ماں کا درجہ نہیں تھا، بہن کو بہن کا درجہ نہیں تھا۔ سمجھئے آج ہندو بہن کو بہن سمجھتا ہے کہ نہیں؟ آج ہندو ماں کو ماں سمجھتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جب حقوق مٹائے جا رہے تھے، حسین چلے، حسین نے ایسی قربانی دی، کہا میں شہادت کی شمع جلا کر کائنات کو روشن کر کے ہر مذہب و ملت پر احسان کروں گا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری، حسین کا احسان صرف مسلمانوں پر نہیں ہے، حسین کا احسان نہیں، جس طرح شمع کا احسان سب پر ہوتا ہے۔ شمع یہ نہیں دیکھتی ہے کہ میرا لانے والا ہے، میرا قریب ہے یا کوئی اور ہے، نہیں، جو روشنی لینا چاہے، شہادت کربلا سے جو روشنی پھوٹی، حسین نے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں، ہندو بھی لیتا ہے، عیسائی بھی لیتا ہے، یہودی بھی لیتا ہے، سب لیتے ہیں۔ ارے سب لیتے ہیں تو حسین کے سب قرضدار ہیں، اس لیے حسین نے مسلمانوں کے لیے قربانی نہیں دی، انسانیت کے لیے قربانی دی۔ اسی لیے جوش نے فرمایا، انسان کو بیدار ہو لینے تو دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی لبیک یا حسین، یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ 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 حیدری، دیکھیے عزیزان گرامی، بہرحال وہ مسلمان تو حق ناشناس ہے جو کربلا کا احسان نہ سمجھے، مگر ہندو سمجھتا ہے، ہندو آواز دیتا ہے، چھینے نہ ڈاکتے،
छीने न जाते सकीना के गौहर करबला में होते जो हिंदू, छीने न जाते सकीना के गौहर करबला में होते जो हिंदू। यानी हिंदू कहता है कि मैं करबला का एहसानमंद हूँ, मुतवज्जे है कि नहीं, है एहसानमंद कि नहीं। अरे आज इस हिंदुस्तान में देखिए, इनका बापू, हमारा बापू महात्मा गांधी, जब उसने आवाज दी मुझे हिंदुस्तान को आजाद करना है, मुझे आजादी दिलाना है, तो आवाज दी मैं किसी और रास्ते पर नहीं चलूंगा, मैं हुसैन के रास्ते पर चलूंगा। तो महात्मा गांधी ने हुसैन का रास्ता इख्तियार करके बता दिया कि अगर हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा ये भी हुसैन का एहसान होगा, ये भी हुसैन का एहसान। ये ऐसी शमा है, मुझे वक्त में तफसील में जाऊंगा, मगर एक जुमला अर्ज करूंगा, आपके आंसू की कद्र कीमत, आपके आंसू की अजमत, आप अपने आंसू की अजमत समझिए। इसीलिए अल्लाह ने आप पर एहसान किया। एक सिख शायर कहता है, एक सिख शायर जिसका नाम जिसका तखल्लुस है पंछी, उसका जवान बेटा मर गया। जब जवान बेटा मर गया, बताइए जिसका जवान बेटा मर जाए वो कितना रोए बेटे पर, कितनी परेशानी होगी, बेटा मर गया, बेटा मर गया। मगर वो क्या कहता है, वो समझता था कि अगर मुझे शऊर दिया हुसैन ने दिया, अगर मुझे फिक्र दी हुसैन ने दी, अगर मुझे इज्जत दी हुसैन ने दी, अगर आजादी दी हुसैन ने दी। तो क्या कहता है पंछी, सुनिए, बेटे का गम बहुत सही पंछी मगर न रो, बेटे का गम बहुत सही पंछी मगर न रो, ये आंसू तेरे पास अमानत है हुसैन। अजीज़ान गिराम, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अजीज़ान गिराम, इसका मतलब ये है एक सिख को एहसास है कि हुसैन की बारगाह में किस तरह जाना चाहिए। देखिए बेटे का गम है, माफ कीजिएगा मुझे जुमला कहना है, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, आपके लिए, आजादारों के लिए, मातमदारों के लिए मुझे ये जुमला कहना है, इसको सुन लीजिए। एक सिख एहसास कर रहा है मुझे किस तरह बारगाह हुसैनी में जाना है। बेटे का गम है लेकिन बेटे को रोता नहीं, यानी बेटे के गम में भी सोचता है कहीं हुसैन की बारगाह में बेअदबी न हो जाए। लिहाजा आप अलग उठाते हैं ना, आप जुलूस निकालते हैं ना, आप मातम करते हैं ना, आपकी जिम्मेदारी क्या है? कभी आपने महसूस किया अरे ये कुर्बानी, ये अज़मत, अल्लाहु अकबर, ये कितनी बड़ी दलील है, ये अलम क्यों उठाते हैं आप, ये अलम लेके क्यों चलते हैं आप, ये अलम क्या बताता है आपको? अगर मेरे नौजवान भी नहीं समझ रहे हैं इसका मतलब हमें नुकसान है, हमें घाटा है। कब से आप आजादारी मनाते हैं, कब से आप मोहतमदारी करते हैं, कब से आप रोते हैं, कब से बेटियां रोती हैं? अगर अब भी हमने समझा, क्या ये अलम समझाता है? अलम ये समझाता है, सुनिए, दुनिया में जिस मुल्क या वजीर, जिस मुल्क का सदर या वजीर आजम मर जाता है वहां का झंडा गिरता है। गिरता है कि नहीं? जब वजीर आजम मर गया झंडा गिर गया, जब वजीर आजम मर गया, सदर मर गया, झंडा गिर गया। जब तक झंडा खड़ा है तब तक इस बात का ऐलान है कि हमारा सरपरस्त जिंदा है, तब तक ऐलान है कि हमारा वजीर आजम जिंदा है, तब तक ऐलान है कि हमारा सदर आजम जिंदा है। अब समझे, दुनिया के किसी कौम के पास ये निशानी नहीं। हिंदी में झंडा कहिए और अरबी में अलम कहिए, जब तक अलम खड़ा है ये ऐलान है कि हमारा रसूल भी जिंदा, हमारा इमाम भी जिंदा है, हमारा रसूल भी जिंदा, हमारा इमाम भी जिंदा। आओ आओ यहाँ से जिंदगी ले लो, यहाँ से हयात ले लो। लिहाजा हयात लेने की जरूरत है। कौन सी हयात? ये चलने फिरने की हयात। जवानों सुनो, मेरा दर्द दिल सुनो, बेटियों सुनो, मेरा दर्द दिल सुनो। मैं खबर पता नहीं, मैं चला जाऊंगा, मैं बहुत दूर का रहने वाला, मगर अगर आप ये बात समझेंगे, ये जुलूस चल के लेके चल रहे हैं आप, इसका मकसद क्या है? कभी आपने समझा ये अलम उठाने का मकसद क्या है?
کبھی آپ نے سمجھا یہ جلوس نکالنے کا مقصد کیا؟ اتنا ماتم آپ کرتے ہیں، متوجہ رہیے گا، اتنا ماتم. ارے اللہ نے آپ کو توفیق دی اور ماتم کیجئے، ماتم کیجئے. مگر یہ کیا، یہ ماتم کیا ہے؟ آغاز حیات کی علامت ہے. مگر کس حیات کی؟ علامہ اقبال کہتا ہے قوموں کی حیات ان کے تخیل پر ہے موجود. اگر آپ کو دیکھنا ہے قوم زندہ ہے کہ نہیں، جوان زندہ ہے کہ نہیں، ہماری قوم زندہ ہے، ہماری سوسائٹی زندہ ہے، یہ نہ دیکھیں لباس کیسے پہنتے ہیں، یہ نہ دیکھیں چلتے کہیں، یہ دیکھیں ان کا خیال و فکر زندہ ہے کہ نہیں. اگر فکر مر جائے، اگر فکر مر جائے، اگر شعور مر جائے، شعور میں احساس، یہی راز تھا عزیزان گرامی. یہ امام حسین نے کہا ہم سے یہ جلوس نکالو. کیوں؟ صرف یہ زندگی نہیں، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا نہیں، اپنی فکر بلند کیجئے، اپنا شعور بلند کیجئے. کیا عرض کروں؟ ورنہ اگر ہمارا بچہ صرف 2-4 ہاتھ مار کے ماتم کر کے، میں منع نہیں کرتا وہ کرنا ہے، لیکن اگر ماتم کر کے بیٹھ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ذریعہ کو تو استعمال کیا، مقصد کو حاصل نہیں کیا، مقصد کو حاصل نہیں کیا. توجہ سے سنیے گا، 2 چیزیں، ایک ہے ذریعہ، ایک ہے مقصد. مطلب ہے کہ نہیں، مجھے یہاں آنا تھا مقصد تقریر کرنا، مگر میں گاڑی پر بیٹھ کے آ گیا. گاڑی پر بیٹھنا میرا مقصد نہیں تھا، گاڑی پر بیٹھنا میرا مقصد نہیں تھا، مقصد ہے تقریر کرنا. اب اگر کیسی گاڑی ہوتی اور میں آتا تقریر نہ کرتا، کیا مقصد پورا ہو گیا؟ لیکن اگر کوئی کہے گا نہیں میں گاڑی میں بیٹھوں گا، گاڑی پر سوار نہیں ہوں گا، کیا مقصد کو پاک سکتا ہے؟ لہذا آزاداری جلوس مقصد نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے، یہ راہ ہے، یہ راستہ ہے کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے. کسی مقصد تک پہنچ، وہ مقصد کیا ہے؟ وہ سرکار سید الشہداء نے بتایا. اس جوان کی ذمہ داری کیا ہے، اس بیٹی کی ذمہ داری کیا ہے، اس ماں کی ذمہ داری کیا ہے، یہ کربلا میں بتایا. جب سرکار سید الشہداء، ہاں سنیے 2 جملے، جب سرکار سید الشہداء کی شہادت واقع ہوئی، یعنی کیا مطلب؟ حسین نے کہا مجھے شمع چلانا ہے. نہیں، اب دوسرے الفاظ میں کہوں گا، حسین نے کہا سب مردے ہو چکے ہیں، علم ہمارے پاس ہے. جس کے پاس علم ہے وہ حیات بھی رکھتا ہے، دوسرے کو حیات بھی دیتا ہے. متوجہ ہے کہ نہیں؟ لہذا علم ہے بلانے کا نام، بھگانے کا نام نہیں ہے. علم ہے آ جاؤ آ جاؤ، ہمارے پاس حیات ہے، تم بھی لے جاؤ. ہندوؤں کو بلائیے، سکھ کو بلائیے، عیسائی کو بلائیے، غیروں کو بلائیے، کیونکہ حیات آپ کے پاس ہے، ان کے پاس حیات نہیں ہے. چشمہ حیات آپ کے پاس ہے. چنانچہ سرکار سید الشہداء نے دیکھا حیات دینے کے لیے جب کوئی بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر لکھتا ہے خون کی ضرورت ہے. حسین نے دیکھا سماج مر چکا ہے، مسلمان مر چکا ہے، انسان مر چکا ہے. اس حد تک انسان مر چکا تھا کہ وہ کہتا تھا فرق کیا ہے بیوی اور ماں میں. شاید آپ جملہ سمجھنے میں سمجھے نہیں. اتنا مر چکا تھا یزید بدبخت، وہ کہتا تھا فرق کیا ہے بیٹی اور بیوی میں، ویسی بیوی ویسے بیٹی. اسی لیے میں نے ایک جملہ کہا تھا آج ہندو بیٹی کا احترام کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ حسین نے کہا اتنا مر چکا ہے، اب اس جسم میں خون بھرنا ہے. بس یہ 2 جملے سنے، خاص طور میری بیٹیاں اور میرے جوان. اب کہا حسین نے اب خون دینا ہے. خون جمع کیا حسین نے کربلا میں، خون جمع کیا. علی اکبر کا خون، عباس کا خون، قاسم کا خون، سب کا خون جمع. لیکن خون جمع کرنا کافی نہیں، اس کو دوسرے کے بدن میں داخل کرنا ہوتا ہے. اب یہ کس کا کام ہے؟ حسین نے کہا میرا کام تھا خون جمع کرنا، اب کوئی تو ملے جو اس خون کو، اس مردہ جسم، اس معاشرے کے رگ میں داخل کر دے. کام تھا. بس سرکار سید الشہداء چلے، ذوالجلالہ پر سوار ہوئے. ذوالجلالہ کے بعد مجھے اپنی وعدگاہ تک پہنچا دے. لیکن ذوالجلالہ نے اشارہ کیا مولا ذرا میرے سمو کی طرف دیکھیے. دیکھا 4 سالہ بچی سکینہ گھوڑے کے سمو سے لپٹی ہوئی بہن کر رہی ہے. حسین نے گود میں لیا، پیار کیا.
سنیے حسین نے آپ پر کیا ذمہ داری دی ہے. صرف ماتم کرنا بس مطمئن نہ ہو جائیے. صرف چند جملے کہہ کے آپ مطمئن نہ ہو جائیے. صرف شبے داری کر کے مطمئن نہ ہو جائیے. سکینہ کو گود میں لیا. بیٹی رو کیوں رہی ہو؟ رو کیوں رہی ہو؟ بابا پیاسی ہوں. خدا سلامت رکھے آپ کے بچوں کو. آپ کے بچوں کو 4 سالہ بچی. وہ باپ کیا کرے جس کے سامنے 4 سالہ بچی ہے؟ بابا پیاس. گود میں لیا. کیا جملہ فرمایا؟ لکھیے, دل پر لکھیے. آپ کی ذمہ داری. فرمایا یا سکینہ لا تحرقی قلبی بدموعک. اے سکینہ اپنے آنسوں سے میرے جگر کو پارا نہ کرو. میرے جگر کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو. ارے بابا پیاس. بیٹی پیاس پانی ملے گا مگر تمہیں بڑا کام کرنا ہے. یہ کام میری بیٹی کو کرنا ہے. حسین نے آپ کو بتا دیا بڑا کام کرنا ہے. آپ کو بڑا کام کرنا ہے. ارے سکینہ نے کہا بابا بڑا کام مجھے؟ کہا تمہیں بڑا کام کر رہا ہے. کہا بابا وہ کون سا بڑا کام؟ کہا بیٹی بڑا کام. کہا بابا کب؟ ابھی؟ کہا نہیں جب میرا سر نیزے پر تب تمہیں بڑا کام کرنا ہے. سکینہ نے کہا بابا میں وعدہ کرتی ہوں میں پانی نہیں میں بڑا کام کروں گی. اللہ اکبر. کیا بڑا کام؟ اللہ اکبر. سکینہ سنو تمہیں بڑا کام یہ کرنا ہے. میرا کام تھا خون کا جمع کرنا. علی اکبر کا خون, اصغر کا خون, عباس کا خون. اب تیرا کام ہے یہ لوگوں کی رگوں میں داخل کرنا. معاشرے میں تمہارا کام ہے داخل کرنا. سکینہ چلی, حسین شہید ہوئے. سکینہ دیکھتی رہی کون سا بڑا کام. ارے شان غریب آئی, کون سا بڑا کام. ارے اب قافلہ چلا, جلوس نکالو, عزادارو, ماتمدارو, وہ کام کرو جو حسین نے کہا. کیا کہا؟ کہا سکینہ بڑا کام کرنا ہے. اب جیسے ہی سکینہ بازار کوفہ میں پہنچی, کانوں سے آواز ٹکرا گئی. آواز آئی لوگو آپ دیکھو باغی کا سر, آپ دیکھو تابعی کا سر, آپ دیکھو خارجی کا سر. سکینہ نے آواز دی اچھا لوگ اتنا مر چکے ہیں, میرے بابا کو باغی کہتے ہیں. اتنا مر چکے ہیں, میرے بابا کو باغی کہا جاتا ہے, میرے بابا کو تابعی کہا جاتا ہے, میرے بابا کو خارجی کہا جاتا ہے. ارے کوئی نہیں جو یہ کہتا کہ یہ رسول کا بیٹا ہے, یہ علی کا دل بند ہے, یہ فاطمہ کا زہرا کا دل بند ہے, نور نظر ہے. یعنی حسین کو کوئی نہیں پہچانتا تھا. اتنے مر چکے. سکینہ نے آواز دی بس اب مجھے بڑا کام کرنا ہے. اب ان کے اندر مجھے خون کو داخل کرنا ہے, ان کو مجھے زندگی دینا ہے. لہذا آواز دی آلاتش ہائے پیاس. آواز دی آلاتش ہائے پیاس. سکینہ بی بی آپ نے وعدہ کیا تھا میں پانی نہیں مانگوں گی, یہ کیوں کہہ رہی ہے ہائے پیاس؟ کہا ذاکر اگر پانی پیوں گا تب میں انہیں پانی مانگا. میں نے اپنے لیے نہیں پانی مانگا, میں نے پانی مانگا ان مردوں کو پلانے کے لیے. کیوں؟ کہا میں کچھ کہنا چاہتی ہوں, سنے گا کون؟ اس لیے نگارے بج رہے ہیں, گھوڑوں کی آوازیں ہیں, فوجوں کے گانے ہیں, کوئی تو میری آواز سنے, مجھے اسٹیج چاہیے. اسی لیے میں نے کہا ہائے پیاس. جیسے سکینہ نے ہائے پیاس کیا لوگوں میں کھلبلی مچ گئی. ایک بی بی چلی پانی لے کے آئی. بیٹی پی لو پانی. ارے مجھے پانی تھوڑی پینا ہے مگر پہلے تم بتا تمہارا حال. کہا بی بی پانی پی لو, میرے لیے دعا کر دینا. کیا دعا کرنا؟ کہا میرے بچے اس طرح یتیم نہ ہو جائے.
بچے اس طرح یتیم نہ ہو جائیں جس طرح تو یتیم ہو چکی تھی. سکینہ کا دامن پھیلایا, پروردگار کے بچوں کو یتیمی سے بچا دینا. جزاکم ربکم, آپ روئے مگر ذمہ داری محسوس کیجئے. کہا بی بی وہ کچھ, کہا ایک اور دعا ہے. کہا کیا؟ کہا دعا کرو میں مدینہ جانا چاہتی ہوں. کہا تم بھی مر چکی ہو, مدینے میں کون ہے؟ کہا میرا شہزادہ حسین. سمجھے آپ, یہ جلوس کس لیے ہے؟ حسین کو پچلوانے کے لیے. یہ مزاداری کس لیے ہے؟ حسین کو پچلوانے کے لیے. جلوس نکالیے, حسین کو پچلوائے. مال حسین کا بیچیے, ایسا لاہور کی یزید کا مال بک جائے. حسین کے نام پر ہم غلط ہو جائیں, کوئی غلط قدم اٹھائے. کالج جائیے, یونیورسٹی جائیے, وہاں کہیے میں حسین کا ماننے والا ہوں, مجھ میں کوئی کوتاہی نہیں. کہا ام حبیبہ وہاں مدینے جا کے کیا کرو گی؟ کہا ہمارا شہزادہ حسین ہے. کہا اور کوئی؟ کہا شہزادی زینب. زینب نے کہا اگر زینب کو دیکھو گے پہچانو گی. کہا کیوں نہ پہچانو گی؟ زینب نے بال ہٹا دیے روئے نامی سے. ام حبیبہ تم نے کہاں پہچانا؟ ارے یہ زینب وہ نیزے پر حسین. ام حبیبہ نے برقع پھینک دیا. لوگوں یہ تاغی نہیں, یہ حسین ہے, یہ حسین ہے, یہ حسین ہے. بس حسین کو پہچانوائیے, حسین کی معرفت پیش کیجئے. زحمت میں نے تمام کی, پانی نہیں پیا, کوفے کو زندہ کیا, کوفے کو پانی پلایا, مگر خود کتنی پیاسی تھی. بس ایک جملہ, خود کتنی پیاسی تھی سکینہ. زندان شام میں جب اس دنیا سے جانے لگی, جناب زینب سے کہا پھوپھی اماں, پھوپھی اماں میں مر جاؤں گی, میں مر جاؤں گی. کہے بیٹی کہ میں زندہ ہوگا نہیں, میں مر جاؤں گی. اب میری ایک وصیت ہے. پھوپھی اماں ایک وصیت. کیا 4 سالہ بچے وصیت کرتے ہیں؟ ارے زینب نے کلیجے سے لگایا, بیٹی کیا وصیت؟ کہا پھوپھی اماں جب میں مر جاؤں گی مجھے ایسی جگہ پر زمین میں سلا دینا جہاں پانی ہو, جہاں زمین تر ہو, ہڈیاں سلگ رہی ہے, بدن جل رہا. السلام علی الحسین وعلی علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. واہ حسین, واہ حسین.